بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ہر قسم کی تعریف اور تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا. ان بیٹوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی. اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی رد کر دی. پہلے زمانے میں آسمان سے آگ اترتی اور قربانی کو جلا دیتی تھی. جس کی قربانی جل گئی اس کی قربانی قبول ہو گئی. ایک نے دوسرے سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. قال لأقتلنک. دوسرے نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین. قربانی تو متقی بندے کی قبول ہوتی. ذی الحج
10 تاریخ قربانی کا دن، اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے قربانی کے جانور کی خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میری قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ دعا کیجئے اللہ ہر مسلمان کی قربانی قبول فرما۔ قربانی کے لیے شرط یوم النحر، قربانی کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 10 ذی الحجہ کو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ نیکی خون بہانا، سب سے ٹاپ پر جو نیکی ہے اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا۔ یوم النحر ہمارے ہاں قربانی کرنے کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں؟ کچھ افراد کہتے نہیں، میں تو مقروض ہوں، بیٹیاں جوان ہیں ان کی شادی کرنی، سارا سال دنیا جہان کے ایونٹ کرتا، بے بہا پیسہ پانی کی طرح اسراف کرتا، یوم النحر قربانی کے دن جیب اجازت ہی نہیں دیتی۔ سنیے گا ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پیغمبر کی زندگی میں 3 دن بھی ایسے مسلسل نہ گزرے کہ مسلسل چولہے پر ہانڈی موجود ہو۔ کون ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم النحر کے دن راوی بیان کرتا ہے آپ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، جو اندھیرے میں دیکھتا تھا، اندھیرے میں چلتا تھا اور اندھیرے میں بیٹھتا تھا۔ کیا معنی؟ اس کی یہ آنکھیں، یہ حصہ کالا تھا، پیٹ کا یہ حصہ بیٹھتا تھا تو کالا تھا، پاؤں سارے کالے تھے، تو چلتا بھی اندھیرے میں خوبصورتی، بیٹھتا بھی اندھیرے میں اور دیکھتا بھی اندھیرے میں۔ ہمارے گھروں کی یہ کیفیت تو شاید ہی کسی کے گھر میں ہو کہ 3 دن چولہا نہ جلے، سارا سال چولہا جلتا، مختلف اقسام کے کھانے پکتے ہیں۔ یوم النحر کے دن قربانی، بہت مہنگے جانور ہیں، جیب اجازت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے اور پیغمبر کے لیے 100 اونٹ قربانی کا لے کر آئے۔ 60 قربانی کے اونٹ پیغمبر نے نحر کیے اور 40 صحابہ نے کیے۔ کتنی قربانیاں ہو گئیں، اور ہم ایک بکرا یا دمبا یا چھترا یا گائے میں حصہ، جیب اجازت نہیں دیتی۔
ویسے کہتے ہیں دعا کیجئے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اہل ایمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی رضا ہے، یہ ذی الحجہ کے فضیلت اہل علم بتلاتے ہیں کہ کوئی دن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے پیغمبر کوئی عمل، کہا کوئی عمل بھی، فرمایا جہاد بھی، فرمایا جہاد بھی، سوائے اس کے کہ مجاہد جائے نہ سواری واپس آئے نہ خود واپس آئے۔ اتنی نیکی، اتنا ثواب، لیکن ہماری جیب اجازت نہیں دیتی۔ اگر اللہ سے کوئی تعلق ہے تو ہم پہلے دن ہی سے تیاری کریں، ایک باکس بنائیں اور اپنی تنخواہ اور کاروبار میں سے پیسے ڈالتے رہیں کہ یوم النحر کو اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہے تو میں رب کی رضا کے لیے جانور ذبح کروں۔ کون سا مشکل کام ہے؟ پہاڑوں جیسا قرضہ اٹھا لیتا ہے اور 25 اور 35 ہزار کا حصہ ڈال کر رب کے راستے میں قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی کے لیے مال جمع کر لیے، چیک کر یہ قربانی کے جانور کو خریدتے ہوئے اس میں حرام کا مال تو نہیں ہے، کسی کی چمڑی تو نہیں ادھیڑی ہوئی، کسی یتیم کا مال تو نہیں بچایا ہوا ہے، کسی کا پیسہ تو نہیں دبایا ہوا ہے، اور اس پیسے سے خرید کیا کر رہا ہے؟ قربانی کا جانور۔ قربانی کا جانور حلال رقم سے خریدیے۔ آپ کو اور مجھے یقین ہو کہ اس پیسے میں حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں۔ تو پچھلے دنوں ایک خطیب نے خطبے میں، آواز نہ کم کرے میرا گلا پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے، میں جمعہ پڑھا کر آیا ہوں، اٹھتے ہیں اور آواز کم کر دیتے ہیں۔ اس نے 5000 کا نوٹ نکالا دوران خطبہ اور کہا اس پر ایک نشانی لگی ہوئی ہے، جس کا ہے وہ نشانی بتلا کر مجھ سے پیسے لے لو۔ ہر ایک نے اپنے وائلٹ کو دیکھا، 15 آدمی دوران خطبہ کھڑے ہوئے کہ میرا 5000 کا نوٹ، بس مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ کا ہے کہ جی ہاں فلاں نشانی نہیں بیٹھ جاؤ، فلاں نشانی نہیں بیٹھ جاؤ، سب کو بٹھا دیا اور کہا سنو یہ نوٹ میرا ہی ہے، میں نے ہی اپنے جیب سے نکالا تھا، میں امتحان لے رہا تھا حلال کا پیسہ کون کماتا، یہ نوٹ میرا ہی ہے، نشانی میں نے ہی لگائی ہوئی ہے، آپ میں سے کسی کا بھی یہ پیسہ نہیں۔ اور نماز پڑھنے والے جمعے کی مسلمان کلمہ پڑھنے والے 5000 کے نوٹ کے بدلے اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے اور گئے ہیں قربان گاہ میں قربانی کرنے کے لیے۔ اس صاحب نے کہا بھائی قتل کیوں کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو متقی بندے کی قبول ہوتی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ جلوت میں جیسے ڈرتا ہے خلوت میں بھی ویسے ہی رب سے ڈرتا ہو۔ جلوت میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں مقتدیوں کی وجہ سے رب سے ڈر رہا۔ عوام کیا کہے گی؟
انتظامیہ کیا کہے گی؟ امام نے یہ حرکت کی ہے، جب میں نمازیوں کے ہوتے ہوئے، بازار میں عوام کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو میرے منصب کے نامناسب ہے، جب میں تنہائی میں ہوں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں اس وقت بھی کوئی گناہ کا موقع میسر آئے تو میں کہوں جیسے بازار میں رب دیکھ رہا ہے ایسے بند کمرے میں بھی رب دیکھ رہا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ جو بازار میں، گھر میں، شادی میں، غمی میں، خلوت میں، جلوت میں، اندر سے باہر سے اس کا ایک ہی آئینہ ہو کہ جب تنہائی میں بھی ہے تب بھی رب سے ڈرتا ہے، جب اجتماع میں بھی ہے تو رب سے ڈرتا، اس کی قربانی قبول ہوتی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا لڑائی نہ کر، مجھے کیوں قتل کرتا؟ اپنا اندر اور باہر ایک کر لے، اندر اور باہر سے ایک ہو جا، متقی بن جا۔ ہماری مسجدوں میں جوتیاں، نمازی نماز پڑھتا ہے فکر پیچھے رہتی ہے کہ نئی خرید کر لایا ہوں۔ میں گجرانوالہ میں گیا جہاں سارے خطبہ جوتی اتار رہے تھے، نئی خرید کر پہن کر گیا، پہلا ہی دن تھا، تقریر کی، واپس آیا، کوئی پہن کر چلتا بنا۔ کون؟ جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے تو مولوی نہیں ہوتے، مولویوں کے ساتھ اور بھی ہوتے ہیں۔ تقویٰ، تقویٰ سناؤں آپ کو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی یہ سیرت، وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ہمارے ہاں عین افطاری کے ٹائم بیل ہو جائے تو بیوی محترمہ کہتی ہے جان بوجھ کر آیا افطاری کے ٹائم، پہلے نہیں آ سکتا تھا، آپ اسے پہلے فارغ نہیں کر سکتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، عادت مبارکہ یہ تھی تقویٰ کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بیماری کی حالت میں کمزور ہوئے تو زوجہ محترمہ نے کچھ پیسے جمع کر کے انگور منگوائے طاقت کے لیے، آپ کے سامنے رکھے۔ ابھی آپ نے ہاتھ بڑھایا تو دروازے پر دستک ہوئی اور کہا رب کے نام پر کچھ دے دو، رب کے نام پر۔ آپ نے زوجہ کو کہا یہ اٹھاؤ، اس فقیر کو دے دو۔ بیوی کا دل کٹ گیا، غربت، مشکلات، بیماری، بڑی چاہت، اللہ اکبر، اٹھا کر دے دیے۔ اگلے دن پھر منگوائے اور دروازے پر خادم کو کھڑا کر دیا، غلام کو، کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹائے، میرے آنکھوں کی، میرے سر کا تاج، یہ کچھ انگور کھا لے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور دروازے کی طرف دیکھا، کوئی مہمان نہیں آ رہا، نگاہ جو پڑی غلام کھڑا کر رکھا ہے۔ بیوی کو بلایا اور کہا آپ چاہتی ہیں کہ میں انگور کھا لوں؟ اور ہمارے جیسا کوئی متقی ہوتا بیوی کو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ اس کے مرے ہوئے باپ باپ کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، اس کی نسلوں تک گالیاں چل پڑتی ہیں۔ بلانے کا انداز، اور ہے کون؟
متقی، بات یہیں سے چل پڑی۔ اور کمال دیکھیے زبان، کہا زوجہ محترمہ کو آپ چاہتی ہے میں یہ انگور کھا لوں؟ اس نے بڑے لاڈ سے کہا آپ ہی کے لیے تو میں نے منگوائے ہیں۔ پھر فرمایا آپ جانتی نہیں کہ میں بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتا، خادم کو ہٹا دے دروازے پر سے اور جو آ رہا ہے اسے آنے دے، اور ہم ایک روزہ ہی رکھ لیں رب کے لیے، اور پھر گھر میں ہر گھر کا فرد پریشان ہے۔ کیا بابا جی کو غصہ آیا ہوا ہے، کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، بلڈ پریشر آئی ہوا ہے، انت مچائی ہوئی ہے، پتہ نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میرے مزاج کے مطابق افطاری نہیں ہے۔ اہل ایمان، تقوی، متقی کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ، سفر میں تھے، ایک جگہ پر دسترخوان لگایا، جنگل ہے، صحرا ہے، افراد ساتھ ہیں، مہمان کوئی نہیں آ رہا، اور عادت یہ تھی بغیر مہمان کے کھانا۔ تقوی، نگاہ جو پڑی پہاڑی پر دیکھا ایک چرواہے کو، ہاتھ کے اشارے سے بلایا ادھر آؤ، قریب آ گیا، بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ گرمی کا موسم، راوی کہتا ہے پہاڑ کی چوٹی، بکریوں کا چرواہا، آپ حیران رہ گئے۔ کہا تنہائی، کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمارا روزہ دنیا دیکھتی ہے، دنیا روزہ رکھ کر دکانوں پر چلے جاتے ہیں، اور دوست کہتا ہے چودھری صاحب چائے پی لو، واہ کہتے ہیں لذیذ، آج پتہ نہیں جمعرات ہے، خود بھی روزہ نہیں رکھتا، میرا روزہ بھی خراب کرتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی کو نہ بتلائیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جان سکتی کہ آپ روزے دار ہیں، اس لیے ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اور ہم روزہ رکھ لیں، پھر مسجد میں فساد، نمازی سے لڑائی، بازار میں فساد، کسٹمر دکان پر آ گیا اس سے لڑائی، سارے سیل مین بھی ڈر رہے ہیں، باس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہا کھانا کھاؤ، وہ کہنے لگا چرواہا غلام، کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا گرمی، پہاڑ کی چوٹی، بکریوں کا چرواہا اور روزہ۔ آپ نے امتحان لیا، کہا اچھا ایسا کرو، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو، پیسے لے لو، قیمت، ہم کھانا تیار کریں گے، افطاری کے وقت آ کر ہمارے ساتھ افطاری بھی کر لینا۔ اس چرواہے نے کہا میں بکریوں کا مالک نہیں، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، مجھے بیچنے کی اجازت نہیں۔ اور ہم تقوی، بازار میں چلتے ہوئے مونگ پھلی کی دکان ہے،
کیسے لگائی 4-5 اسے پوچھتے پوچھتے ہی کھا جاتے ہیں. ابا جی کی ریڑھی ہے جو کھا کر جا رہا ہے. وہ غریب اس لیے نہیں بولتا کہ یہ خریدے گا، اور میں نے عادت بنائی ہوئی ہے چگتے چگتے اپنے کاروبار پر پہنچ جاتا ہوں اور سمجھتا یہ ہوں میری قربانی قبول ہوگی، میری نماز قبول ہوگی پیٹ میں حرام کے دانے ڈال کر. او مسلمان، کس خواب غفلت میں تو گرفتار ہے؟ آپ نے فرمایا نوجوان پیسے لے لو، جانور دے دو. اس نے کہا میں مالک نہیں، بیچنے کی اجازت نہیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو اپنے مالک کو کہہ دینا جب وہ گنے بکری کہ 99 بکریاں ہیں 100 نمبر کدھر ہے، تو کہہ دینا جنگل میں گم ہو گئی. امتحان جو لے رہے تھے اس نے جو کہہ دیا تھا تنہائی میں روزہ رکھا ہوا ہے، جو ہی اس نے یہ سنا کہ میں کہہ دوں ایک بکری گم ہو گئی ہے، ایسے اپنے ران پر ہاتھ مارا. امام احمد لکھتے ہیں اور کھڑا ہو گیا غصے سے اور کہا این اللہ، اگر میں یہ کہوں کہ بکری گم ہو گئی ہے تو بتا مجھے اللہ کہاں، اللہ کہاں ہے؟ جو خلوت میں بھی دیکھتا اور اٹھ کر غصے سے چلا گیا کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں. یہ مجھے غلط پٹی، آپ دیکھتے رہے. او گیا پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں لے کر وہ چلا گیا. آپ سفر سے واپس پہنچے، اس غلام کا پتہ کیا، اس کے گھر پہنچ گئے. غلام بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا بندہ تو وہی ہے جو جنگل میں ملا تھا. مالک سے کہا یہ بکریاں ساری اس غلام سمیت خریدنی ہے. وہ مالک بڑا خوش ہوا، اتنا بڑا تاجر، سودا طے ہو گیا، ساری بکریاں خرید لی اور چرواہے کو بھی خرید لیا. اور اسے کہا چل، کل ایک بکری نہیں دیتا تھا، آج تو بھی میرا نوکر ہے اور یہ بکریوں کا مالک بھی میں ہوں، چل میرے ساتھ. غلام تو غلام ہی ہوتا ہے. ساتھ چل پڑ. بستی کے کنارے پر جب پہنچا آپ نے فرمایا نوجوان ٹھہر جا، قافلہ روک دے. بکریاں رک گئی. کہا کل ایک بکری نہیں دی تھی؟ کہا نہیں دی تھی، میں مالک جو نہیں تھا. کہا پھر جا، آج سے تو آزاد بھی ہے اور سارے ریوڑ کا مالک بھی تو ہے. تقوی قربانی انما یتقبل اللہ من المتقین. متقی لوگوں کی رب قربانی قبول کرتا. ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں جانور کو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، مریل نہ ہو. بہتر. ابھی میں نے ایک گھر میں بکرا دیکھا ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت، کوئی عیب نہیں. کہیں سینگ ٹوٹا ہوا مل جائے وہ کہتے ہیں ہے تو ویسے لاکھ روپے کا، سینگ ٹوٹ گیا سفر میں 50 کا لے لو. یہ ان پڑھ آدمی کہتے ہیں نا، سینگ ٹوٹا رب کے ہاں قبول ہوتا نہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا لنگڑا ہے، رستے میں آتے ہوئے رگ دب گئی ہے، بہانے. وہ پچھلے دنوں ایک مسلمان نے ایک مسلمان سے اسلام آباد میں بکرا خریدا. رات کو مجھے کوئی 11 بجے فون آیا، شاہ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. کہا ایک بکرا خرید کر لایا ہوں. گھر میں جب باندھنے لگا وہ مستی کرنے لگا، میں نے کان کو زور سے پکڑ کر کھینچا، بکرا ادھر، کان میرے ہاتھ میں آ گیا. ایلفی سے لگا ہوا تھا کان. مسلمان ہے بیچنے والا، قربانیاں کرنے والا. اب قربانی ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں، قربانی کیسے ہوگی؟ اس کو ذبح کرو، اس کو کچھ کرو. قربانی اگر چاہتے ہو تو رب کے ہاں عیب والا جانور قبول ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی سوچا کہ میرے عقیدے کے اندر بھی لنگڑا پن ہے؟
میرا عقیدہ بھی اندھا ہے، میرا عقیدہ بھی کانا ہے، میں ایک رب کے ساتھ اس کے مرے ہوئے انسانوں کو شریک کر دیتا، میں ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر، ایک زندہ کو چھوڑ کر اس کی مری ہوئی مخلوق سے جا کر سوال کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ تو اندھا ہے، میں زندہ سے مانگنے کی بجائے مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر مانگ رہا ہوتا ہوں۔ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اس بادشاہ تھے وسیع کرسیہ السماوات والارض، کمال کا بادشاہ، اس کی کرسی کتنا بڑا آسمان ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی جاؤ، تری میں جاؤ، خشکی میں جاؤ، نہ زمین سے بھاگ سکتے ہو نہ آسمان کے نیچے سے نکل سکتے ہو۔ رب کی کرسی نے ان دونوں چیزوں کو گھیرے میں لے رکھا، اس سے بھی بڑی۔ اور رب کے وہ کرسی رب کے قدم رکھنے کی جگہ، رب کا عرش، عرش کے مقابلے میں رب کی کرسی ایسے ہے، کرسی پہلے کتنی بڑی، لیکن رب کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک صحرا کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو۔ اس زندہ کو چھوڑ کر اور ایک قبر پر جا کر مانگ رہے ہوتے، اندھے عقیدے کے ساتھ رب یہ قربانیاں قبول کرے گا؟ لنگڑے اور لولے عقیدے، نبی کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، کوفہ کے امام کی شریعت کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حج کے دوران حنفی حج کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کیا؟ نبی محمدی، شریعت محمدی، دین کامل اور اکمل، الیوم اکملت لکم، یوم عرفہ کے دن، جمعہ کا دن، عرفہ کا دن، عمر بن خطاب کی موجودگی میں جبریل امین آسمان سے آتا ہے اور قرآن کی آیت اتارتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، جاؤ تمہارا دین کامل ہو گیا۔ کامل دین کے ہوتے ہوئے ہم کبھی سہروردی اور کبھی نقش بندی اور کبھی چشتی اور کبھی صابری اور کبھی کچھ، اور سمجھتے یہ ہیں جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ دین اور شریعت اور عقیدہ بے شک مریل ہی کیوں نہ ہو کہ جس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، او اہل ایمان، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ متقی کون ہوتا ہے؟ مشرک متقی کبھی نہیں ہوتا، اس کے دل میں قبر کا ڈر ہے۔ اگر جمعرات کو 11ویں نے والے کی کھیر نہ پکائی تو یہ پکڑ لے گا، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ میرے اسلام آباد میں گولڑویوں کا ایک بندہ اہل حدیث ہو گیا، جب صحیح اہل حدیث ہوا، اپنے گھر میں تبلیغ شروع کی، جمعرات کو دودھ نکالا اور اس نے کہا ماں آج 11ویں والی کی کھیر نہیں پکانی، حرام، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کی چیز حرام ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دہی جمائی، مکھن صبح جو نکالا، کڑوا زہر، اس نے وہ باؤل لیا، میری مسجد میں آ گئے، شاہ صاحب آپ کہتے تھے غیر اللہ کی چیز حرام ہے، ہم نے منع کیا، یہ صبح لسی بھی کڑوی، مکھن بھی کڑوا۔ میں نے جو کڑوا، میں نے آخ واقعی کڑوا، میں نے کہا جاؤ یہ ابلیس نے وار کیا، نمک لے کر آؤ۔ نمک کی ڈلی جانور چاٹتا رہتا ہے، میں نے اس پر قرآن کی آیات پڑھی، فلق اور ناس، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل، اللہ اس باطل کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا ان کے جادو کو۔ پڑھ کے دے دی، جاؤ، میں نے کہا اس کی کھرلی میں رکھ دو، وہ چاٹے گی، شام کو پھر نکالو، مٹھا فرسٹ کلاس مکھن۔ اللہ نے ٹھیک کر دیا، ٹیسٹ لیا نا کہ جاتے ہیں دوبارہ۔ لنگڑے اور لولے عقیدے سے جان چھڑاؤ۔ آخری بات، عقیدہ تو صحیح ہے
متقی بھی ہے، لنگڑا لولا بھی نہیں، نبی کی اتباع کرنے والا بھی ہے، لیکن اپنے پڑوس میں جس جانور میں حصہ ڈالا ہے اس میں قبر پرست کا بھی حصہ، منکر صحابہ کا بھی حصہ، رافضی کا بھی حصہ، کسی بدعتی کا بھی حصہ، اور اس رب کے ماننے والے کا بھی حصہ قبول ہوگا؟ فیصلہ کر لیجیے۔ میری باتیں بڑی کھری صاف ستھری، لیکن دل پر تھوڑی سی درد کر، اچھا پڑوسیوں کے کوئی حقوق ہی نہیں، اچھا اس جانور میں ہم اپنا حصہ بھی نہ ڈال۔ او بھائی، جو سود کے پیسے لے کر آپ کے ویڑے کے اندر حصہ ڈال رہا ہے، پیسہ حلال کا ہے حرام کا؟ اعلان جنگ ہے رب کے ساتھ۔ سود خور نے حصہ ڈالا ہے، سود خور نے، رشوت راشی نے حصہ ڈالا ہے، قبر کے پجاری نے حصہ ڈالا ہے، نبی کے دین کی شریعت کے مذاق اڑانے والے نے حصہ ڈالا ہے، کسی ڈانسر نے حصہ ڈالا ہے، اس میں ایک مواحد نے بھی حصہ ڈالا ہے۔ شراب کو اور دودھ کو اکٹھا کر دو، متقی آدمی اس دودھ کو پیے گا؟ اہل ایمان، خالص دودھ کیا ہے؟ ایک آدمی خالص دودھ بیچتا ہے اور بندوں کے سامنے مکے سے لایا ہوا زمزم اس میں ڈال کر کہتا ہے خالص دودھ، خالص ہے۔ آپ کہیں گجر جی، گجروں کی دکانیں دودھ کی ہوتی ہیں، چودھری صاحب پانی ملا کر کہتے ہو خالص دودھ لکھا؟ اس نے کہا چلیا، یہ پانی ہے؟ یہ تو زمزم ہے، لوگ ترستے ہیں اس کو، اتنی سی بالٹی وہاں سے ملتی ہے اکیلے بندے کو، وہ لایا ہوں۔ جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے زمزم کا بڑا مقام ہے، لیکن دودھ خالص نہیں۔ جس جانور میں قربانی کا حصہ ڈالا ہے اس میں یتیم کے مال کو دبا کر مال لے کر آنے والا، وہ خالص رہے گی قربانی؟ رب تو کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، رب تو متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ آج فیصلہ کر لیں، سوچ لیں، میری دعوت ہے، اختلاف کا حق آپ کو ہے، لیکن کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کہیں گے سید نے ٹھیک کہا تھا، رب کے پاس قربانی رب کہے لے جا جدھر سے لے کر آیا، یہ کوئی قربانی ہے؟ یہ اونٹ میں حصہ ڈالا اور اونٹ کو حنفیوں نے لٹایا، 7 جگہ سے اس کی گردن کو کاٹا، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونٹ اس کی دائیں ٹانگ کو باندھ دو، 3 ٹانگوں پر کھڑا کر دو، اور اس جگہ پر ایک مرتبہ کہو بسم اللہ اللہ اکبر، نہر کرو، خون نکلے گا، وہ آہستہ جمپنگ کرتا ہوا بیٹھ جائے گا اور لیٹ جائے گا۔ یہ طریقہ تو میرے محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوفیوں کا طریقہ 7 جگہ سے گردن کاٹ کر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ رب کہے گا یہ طریقہ تو میں نے جبریل کو دے کر بھیجا ہی نہیں تھا، کہاں سے لے کر آیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے نبی تلاوت کر، ان کو خبر دے دے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے 2 بیٹوں کی، حابیل اور قابیل کی، دونوں نے قربانیاں کی، ایک نے گندا سا مال، ردی سا مال جیسے ہم کرتے ہیں یا اکثریت کرتی ہے۔ کیسے؟ خاوند گھر میں آیا، کیا پکایا؟ اس نے کہا آج تو میں آپ کی امی آ گئی تھی، بہت مصروف رہی، وہ کل والے بینگن ہیں۔ کہا اچھا کل والے، اٹھاؤ مسجد میں مدرسے میں دے آؤ۔ میں تو نہیں کھاتا، کہاں دے آؤ؟ ساتھ ہی مدرسہ ہے۔ جو اولاد نہ کھائے، سنیے گا، جو کھانا اولاد نہ کھائے ڈیل کروا کر دو بازار سے، ہم وہ کھانا اٹھا کر کہاں؟ مدرسے میں رب کا قرآن یاد کرنے والوں۔ متقی ہے نا، تقوی ہے نا، خود نہیں کھاتا، بیوی بھی نہیں کھاتی،
اولاد بھی نہیں کھاتی، وہ سارا مال اٹھاؤ مدرسے کے مولوی کو دے آؤ۔ کیوں؟ فقیر ہے، نوکر ہے تمہارا، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں۔ وہ بھی بیچارہ کہتا ہے اگر نہ لیا تو چودھری اگلے مہینے کہے گا چھٹی کر نیا لے آتے، وہ بھی ڈر کر رکھ لیتا ہے۔ یہ کون ہے دینے والے؟ متقی، اللہ اکبر، یہ تقوی والے ہیں۔ آخری بات آج کے درس کی، آؤ میں تمہیں سناؤں، وہ دیا کرو مسجدوں میں، مدرسوں میں طلباء کو جو خود کھاتے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو خود کھاؤ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو اپنے غلاموں کو پہناؤ۔ یہ تو نوکروں کے بارے میں کہا، ایمان کے مسلح پر کھڑے ہونے والے کے لیے نہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے شادیوں پر کروڑوں روپے کی 7 ڈشیں، اور شام کو متولی مسجد کا ہے، بیٹے کی شادی کی ہے، کروڑوں کا بل بن گیا ہے، لوگ آ کر کہہ رہے ہیں واہ واہ مزہ آ گیا جی زبردست۔ اب شام کو یاد آیا، اوہ مدرسے میں بچے بھی تو تھے میرے، کہا چاولوں کی دیگ پکاؤ، سفید چنے کی مسیتیں بھی ایک دے آؤ، وہ بھی شادی میں شامل ہو جائے۔ تقوی میں تجھے سناؤں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھوک سے پریشان ہیں، گرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا ابو ہریرہ بھوکا ہے، اچانک ہدیہ آیا، آپ کے پاس دودھ کا پیالہ۔ ابو ہریرہ کی آنکھیں چمک اٹھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ چلو دودھ آ گیا، نبی کو پتہ بھی ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کہیں گے پی لے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کو آپ نے فرمایا جا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لا، سب کو، جتنے تیرے کلاس فیلو ہیں نا ساروں کو جمع کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دل ہی بیٹھ گیا، پیالہ تو اتنا سا ہے، دودھ کا پیالہ تو اتنا سا ہے، اور 10 بندوں کو میں بلانے جا رہا ہوں۔ سب کو بلایا اور سب سے پہلے دائیں طرف بیٹھ گئے کہ سب سے پہلے نبی کہیں گے دائیں والوں کو اپنا پیٹ تو بھروں، بھوکا جو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آ گئے؟ کہا جی آ گئے۔ فرمایا یہ لے پکڑ، سب کو پلا پلا اپنے ساتھی کو۔ کہا میں سمجھا یہ تو ایک ہی فارغ، کئی بندے ڈکار بھی نہیں لیتے سب کچھ کھا پی، میں نے ایک کو دیا، اس نے پیا، تھوڑا سا دودھ بچ گیا۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی وہ کہیں گے ابو ہریرہ تو پی لے، فرمایا اگلے کو پلا، اگلے کو پلا، اگلے کو۔ میں سب کو پلاتا گیا اور دل میں یہ ہو آخری نے تو الٹا ہی کر دینا، پیالہ جو ایک، سب نے پی لیا تو دودھ تھا۔ نبی نے ابو ہریرہ کو دیکھا اور ابو ہریرہ نے نبی کو دیکھا۔ کمال کا وہ پیر ہے، کمال کا رہنما، امام الہدا، سید البشر، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور سڑے ہوئے کھانے، اور جو اولاد نہ کھائے مسیتے دے اور مولوی نے، حیا نہیں آتی؟ آپ نے کہا ابو ہریرہ، کہا جی یا رسول اللہ، کہا پی لے۔ کہا بس کہنے کی دیر تھی، میں نے جو منہ کو لگایا نا یہاں تک آ گیا، میں نے ہٹایا، اللہ کے نبی یہ لو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پی لے۔ کہا میں نے پھر لگا لیا، بھوکا جو تھا یہاں تک آ گیا۔ میں نے پھر کہا اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ایک مرتبہ اور پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے یہاں حلق تک دودھ آ گیا۔ میں نے کہا بس یا رسول اللہ۔ آخر میں کس نے پیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اور قربانی کے دن کس کے گھر سے گوشت آیا ہے؟ قاری صاحب کے، کہ وہ جو شاپر پڑوسن کے گھر سے آیا نا وہ اس کے گھر، چاچے کے گھر میں نے چاچے کے گھر، مامے نے میرے گھر میں، میں نے مامے کے گھر، ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے آ رہا، بکرا پورا فریج کے اندر۔ آئے اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اوے کھاؤ اور کھلاؤ، کھلاؤ۔ گرمیوں میں اب سب لوگ فریج کی تیاریاں کر رہے ہیں، بکرے چھترے ذبح کر کے کہا۔ اور جو غریب، وہ ایک امام کا واقعہ ہے، خطیب آدمی تھا، بیٹیوں نے دیکھا دوپہر کو خطیب ظہر کی نماز پڑھا کر آئے، ابا جی کسی کے گھر سے گوشت نہیں آیا۔
اور خطیب سفید پوش ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، کسی کے سامنے ہاتھ، اور اس چودھری کو سارا محلہ یاد ہے، اور اپنے مسجد کا امام، تنخواہ کتنی؟ 25,000۔ وہ ایک صدر نے کہا امام صاحب دعا کرو میرے بیٹے کا کل انٹرویو ہے، کامیاب ہو جائے۔ اس نے کہا جی ابھی نماز مغرب ہونے تو جب با جماعت نہ دعا کرتے ہیں۔ کہا دعا کرو جی، درود پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور کہا یا اللہ یہ ہمارے چودھری صاحب ہیں، مسجد کے متولی ہے، ان کے بیٹے کا کل انٹرویو ہے، یا اللہ اس کو ایسی نوکری عطا فرما کہ جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ اس کو بھی ملے۔ چودھری نے دعا کے بعد کہا میں نے بد دعا کرنے کے لیے تو آپ کو نہیں کہا۔ اس نے کہا میرا اگر 30 میں گزارا ہوتا ہے تو چودھری تیرے بیٹے کا گزارا 30 میں نہیں ہوتا۔ تنخواہیں سنو ان کی، خطیب کی تنخواہ کتنی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بات چل رہی تھی تقوی۔ اگر تقوی ہے نا تو مصلی کے امام کا خیال رکھ، قربانی والے دن، عید والے دن، بیماری والے دن، نماز والے دن، کھانے کے وقتوں میں دن، کیوں؟ تو اس کی اجازت کے بغیر سجدہ سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔